ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب میری پہلی اولاد لڑکی کی بیماری 5 سال کے بعد پتہ چلی کہ وہ معذور ہے، یعنی ہاتھ پیر دماغ کام نہیں کر سکتے، اب وہ 12 ماہ کی ہو گئی ہے۔ پہلی اولاد کی بیماری 5 سال کے بعد پتہ چلی، اب وہ 12 ماہ کی ہو گئی ہے، اس کی دیکھ بھال ایک چھوٹے بچے کی طرح کرنی پڑتی ہے، گھر والے کے ساتھ گھر والے کے علاوہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگاتے، تو اس صورت میں کیا عمل گرانا جائز ہے؟ یہ جو آپ نے پوچھا 12 ماہ کی ہو گئی، یہ پہلے آپ نے لکھا ہے 5 سال کے بعد پتہ چلی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ 5 سال کی ہے یا 12 ماہ کی ہے۔ جہاں تک حمل گرانے کی بات ہے تو اگر جب تک بچے میں روح نہ پڑی ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں بچے میں روح پڑ جاتی ہے، تو اگر بچے میں روح نہیں پڑی تو اس سے پہلے تو حمل ساقط کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر روح پڑ گئی ہے تو اس کے بعد اسقاط بچے کا حمل گرانا یا ساقط کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، ہمارے یہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ سفید چیز دودھ دہی وغیرہ کھلے آسمان تلے نہیں کھانا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، کھلے آسمان تلے کھائیں یا چھت کے نیچے بیٹھ کے کھائیں، دونوں جائز ہیں، بلکہ ہمیں تو حدیث میں اس کی شاید بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ بھی کھلے آسمان تلے پیا ہے اور صحابہ نے بھی پیا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ویسے ہی لوگوں کی مشہور کی بھی باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حاملہ عورت کسی میت کے گھر نہیں جا سکتی، حاملہ عورت شرعی نقطہ نظر سے جا سکتی ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میڈیکلی کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر اگر منع کرتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، ایک عالم دین نے کسی بچی کو لے کر پالا، اس کو دینی و دنیاوی تعلیم دی، لیکن اسناد شناختی کارڈ اور نکاح نامے میں ولدیت کے اندر اپنا نام لکھوایا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے، اس طرح کے مسائل مقامی علماء سے، کسی مقامی دارالافتاء سے پتہ کرنے چاہیے۔ دیکھیں اصولی طور پر تو کسی بچی یا بچے کو جب آپ نے گود لیا اس کے والد کے خانے میں آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس نہیں بن رہے ہوتے بچی کے یا بچے کے جس کو آپ نے گود لیا ہے، تو یا یہ کہ اس کا جس بچے کو آپ نے گود لیا اس کے والد کا پتہ ہی نہیں۔ بعض اوقات ہمارے یہاں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کچرا کنڈی میں لوگ بچوں کو پھینک کے چلے جاتے ہیں، کسی جھولے میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، تو اس کی پوری تفصیل لکھ کر اور پھر کسی قریبی دارالافتاء سے پوچھیں، وہاں سے جو جواب ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ اس طرح کے مسائل میں بعض اوقات لوگ اپنا کوئی غصہ یا کوئی خار جو ہے نا وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے یہ کلپ ریکارڈ کروائے۔ اس طرح کے جو نجی مسائل ہوتے ہیں وہ مقامی سطح پر حل کرنے چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، گلیز ٹریڈنگ انڈیا پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ اس میں آدمی کو جوڑنے والا کام ہوتا ہے، اگر آدمی کو جوڑیں گے تبھی پیسہ ملے گا، اگر نہیں جوڑیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا، تو کیا اس میں کام کرنا صحیح ہے یا غلط؟ جلد جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ بظاہر جو آپ نے لکھا ہے میرے خیال سے یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، تو اگر یہ وہی ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو آپ اس کی تفصیل لکھ دیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب مصعب نام رکھنا کیسا ہے؟ اس کا معنی اور تلفظ کیا ہوگا؟ مہربانی فرما کر جواب عنایت فرمائیں۔ مصعب صحابی کا نام ہے، حضرت مصعب بن عمیر القرشی العدوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ پہلے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ بھیجا تھا، یہ بدری صحابی ہیں، اور غزوہ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے مدینہ جانے سے پہلے ان کو بھیجا تھا، تاکہ وہاں جا کے ماحول بنائیں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں سکھائیں۔ جب انہوں نے سارا ماحول بنایا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تھے۔ اور مصعب کا جو معنی ہے، مصعب سردار کو کہتے ہیں، سردار کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے امام صاحب نماز کے بعد السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کرتے ہیں، اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں یہ بعض اوقات مقتدیوں کو غلط فہمی ہو رہی ہوتی ہے، امام صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اب آپ نے یہاں جو لکھا ہے نا آپ نے یہ بھی غلط لکھا ہے، آپ نے جو لفظ لکھا ہے وہ اسلام بغیر الف لام کے لکھا ہے اور بیچ میں واو لکھا ہوا ہے، السلام علیکم، یہ بھی نہیں ہے، اصل جو تلفظ ہے السلام علیکم، اس کے بیچ میں واو نہیں ہے اور سین سے پہلے لام ہے، السلام علیکم،
تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو خود پتہ نہیں ہوتا صحیح کیا ہے، اور دوسروں پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے. تو اگر امام کو آپ نے کہا ہے اور امام یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، تو بس ٹھیک ہی پڑھتا ہوگا. پھر آپ کو بعض اوقات سنائی نہیں دے رہا ہوتا نا، یعنی السلام علیکم وہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ شروع کا الف حمزہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہو. تو اس لیے جب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، بس ٹھیک ہی پڑھ رہا ہوگا. اصل میں بعض لوگوں کو بعض جگہ تو حقیقی مسائل بھی ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی غلط پڑھ رہا ہو، تو اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن اگر غلط نہیں بھی پڑھ رہا ہو نا، تو بعض لوگوں کو ویسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ٹیکنیکل قسم کا کوئی فالٹ ہوتا ہے بعض لوگوں کا. اب بعض اوقات امام کے پاس آئیں گے کہ آپ نے تحیات لمبی کر دی، بعض اوقات کہیں گے آپ نے تحیات مختصر کر دی، میں نے تو ابھی پوری نہیں کی تھی، آپ نے سلام پھیر دیا. کبھی کہتے ہیں ہم تو پڑھ کے فارغ ہو گئے تھے، آپ سلام نہیں پھیر رہے تھے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس مقتدی آیا تو کہنے لگا کہ آپ نے سلام جلدی پھیر دیا، ہم نے ابھی درود شریف پورا نہیں پڑھا تھا. تو میں نے اس کو کہ آپ ایسا کریں، آپ درود شریف زور زور سے پڑھا کریں، التحیات، درود شریف، دعا ساری زور زور سے پڑھا کریں، میں آپ کا انتظار کرتا رہوں گا کہ مقتدی صاحب پورا کریں گے تو میں سلام پھیروں گا. تو امام کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس سپیڈ میں پڑھے کہ ابھی مقتدی کی التحیات پوری نہیں ہوئی اور جناب اس نے سلام پھیر دیا. ایک نارمل طریقے سے جس میں عام آدمی ساری چیزیں پڑھ سکے. اور عوام کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دو طرفہ مسئلہ ہے اور دو طرفہ ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے بعض اوقات.